اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم صدقہ کیا کرو، اور مجھے اپنے اللہ کی قسم ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے کبھی بھی انسان کا مال ختم نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے مال کو اللہ بڑھاتے ہیں، انسان کے مال کو اللہ دگنا تگنا چگنا کر کے اس کو واپس لوٹا دیتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ میں آج رات کو خاموشی کے ساتھ صدقہ کروں گا، چنانچہ وہ رات کو چپکے سے نکلا اور صدقے کا مال بے خبری میں کسی چور کے ہاتھ میں دے دیا، اور صبح بازاروں میں لوگ کہہ رہے تھے کہ آج کل تو چوروں کو بھی صدقے کا مال مل جاتا ہے، تو وہ کہنے لگا اللہ تیری اس میں تعریف ہے، میرا مال تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ کسی چور کے پاس جائے، لیکن تو نے کسی چور کو بلا دیا، تو اس پہ بھی تعریف کا مستحق ہے۔ دوسرے دن پھر اس نے سوچا کہ آج پھر میں چپکے سے صدقہ کروں گا، تو وہ صدقہ لے کے نکلا تو وہ کسی فاحشہ عورت کو وہ صدقہ دے بیٹھا۔ صبح کو پھر چرچا ہوا کہ آج کل تو لوگ فاحشہ عورتوں کو بھی صدقہ دے دیتے ہیں۔ جب اس پہ یہ بات پہنچی تو اس نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، میرا مال تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ کسی فاحشہ عورت کے پاس جائے، لیکن اس پہ بھی تیری تعریف ہے۔ تیسرے دن پھر اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ آج رات کو میں پھر اللہ کے راستے میں چپکے سے خرچ کروں گا، تو تیسری رات جب وہ مال لے کے نکلا تو اس نے اپنے مال کو کسی امیر آدمی کے سپرد کے اوپر صدقہ کر دیا۔ پھر بازار کے اندر یہ بات ابھری کہ آج کل تو لوگ امیروں کو بھی صدقہ دے دیتے ہیں، تو اس نے کہا یا اللہ اس میں بھی کوئی بھلائی ہوگی، اس میں بھی تیری تعریف ہے، میرا مال تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ تیرے راستے کے اندر قبول ہو، تیرے راستے کے اندر اس کو میں خرچ کروں۔ تو چنانچہ چوتھی رات اس کو خواب کے اندر یہ بتلایا گیا کہ تیرا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا، تیرا صدقہ اللہ کے ہاں منظور ہے، اللہ نے پہلے دن تیرا صدقہ کسی چور کو دلایا کہ اس کو شرم آ جائے کہ اللہ بغیر چوری کیے ہوئے بھی کسی کا بھلا کر دیتے ہیں، اور پھر دوسری رات تیرا صدقہ کسی فاحشہ عورت کو دلایا گیا تاکہ وہ یہ سمجھنے پہ مجبور ہو جائے کہ بدکاری کے علاوہ بھی اللہ کسی نہ کسی طریقے سے رزق کا بندوبست کر سکتے ہیں، اور تیسری رات تیرا صدقہ کسی مالدار کو پہنچایا گیا اس کو آر دلانے کے لیے کہ دیکھو تمہیں اللہ نے مال دیا ہے، تم خرچ نہیں کرتے، بلکہ لوگ چپکے سے تمہیں بھی مال دینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو مال کا صدقہ کرنا، اپنے مال کو پاکیزہ کرنا، اللہ کے راستے کے اندر لٹانا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرے راستے میں 1 درہم خرچ کرو گے، تم 1 روپیہ دو گے، وہ اللہ اس کو ملٹی پلائی کر کے اس کا ثواب 10 گنا کر دیں گے، اور تم پھر اللہ کہتے ہیں کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، 10 کا تو وعدہ ہے ہی، لیکن پھر میں اپنی شان کریمی کے ساتھ اس کو ملٹی پلائی کروں گا، اس کو بڑھاؤں گا۔ تو اللہ کے راستے کے اندر غریبوں پہ، مسکینوں پہ، بیواؤں پہ، یتیموں پہ اپنے مال کو خرچ کرنا، مساجد پہ خرچ کرنا، مدارس پہ خرچ کرنا، بیماروں پہ خرچ کرنا، یہ مال اللہ کے راستے میں دیا ہوا یہ پلٹا دیا جائے گا تمہاری طرف، اس کو پھر بڑھا دیا جائے گا تمہاری طرف، یہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے راستے کے اندر مال کو خرچ کرنے کی توفیق دے دے، اللہ ہمیں ہمارے مال کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر لے، اللہ ہمارے ہاتھوں کو دراز کر دے کہ یہ ہاتھ دینے والے بن جائیں، یہ ہاتھ کبھی بھی لینے والے نہ بنے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں ہم اپنے مالوں کو لٹا دیں اور خرچ کرنے کی کوشش کریں، اور کبھی بھی یہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے کہ تم ان کے راستے میں مال خرچ کرو گے تو تمہارا مال کم نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو، اس امت کے ہر انسان کو اپنی بارگاہ کے اندر مال خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔